شبلی فراز صاحب، عمران خان صاحب 8 مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں، 7-8 مہینے سے کہ مجھے نااہل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور ان کے اوپر جو مقدمات ہیں اب تو وہ بھی سماعت کے لیے مختص ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو نااہل کیا جا سکتا ہے؟ امکان ہے، خدشہ ہے یا کنفرم ہے؟ دیکھیں، یہ تو ان کی کوششیں تو مختلف طریقے سے رہی ہیں کہ پہلے اقتدار سے علیحدہ کیا، اس کے بعد ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کوششیں ہوئیں، یہاں تک کہ ان کو جان سے مارنے کی بھی کوشش ہو گئی، آپ نے دیکھا، جس کی ایف آئی آر بھی ابھی تک درج نہیں ہوئی. دیکھیں، اصل چیز کیا ہے اس وقت، یہ جو ساری جو ٹینشن بنی ہوئی ہے وہ کس وجہ سے بنی ہوئی ہے. پہلے لوگ جو کہ سیاست کرتے تھے وہ ایک ایسے ماحول میں کرتے تھے جہاں پہ کہ آگہی نہیں تھی. اب عمران خان نے پورے ملک کو اتنا ایجوکیٹ کر دیا ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے حکمران کی طرز زندگی کیا ہے، ان کی اخلاقیات کیا ہیں، ان کی ایمانداری کا پیمانہ کیا ہے، وہ کتنا اس ملک میں بلیو کرتے ہیں، آیا وہ اس ملک میں کاروبار کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، یا باہر جا کے جائیدادیں بناتے ہیں. منی لانڈرنگ کی، ہر قسم کا کام، اقتدار کو استعمال کیا ذاتی فائدے کے لیے، خاندانی فائدے کے لیے. اور ہمارے سامنے مثال ہے پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف ہے، پچھلے 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. عام بندہ بیٹھ سکتا ہے ہم تو 3 ہفتے کے لیے کیا کہ 3 دنوں کے لیے نہیں جا سکتے. عمران خان کو نااہل کون کرا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اب یہاں پہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا کیا ہے. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو اس ملک میں. اس ملک میں انصاف جو ہے تو وہ یہ نہیں ہو کہ خاص لوگوں کے لیے، جس طرح کہ ابھی نواز شریف کی جو مریم نواز ہے اس کو ایکویٹ کر دیا اور نیب نے اپیل بھی نہیں کی، وہ اپیل نہیں کر رہا. بھریت کا موسم ہے کچھ لوگوں کی. دیکھیں جب تک آپ یہ موسموں کی بات کریں گے نہیں، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. سوال آپ 20,000 الیکشن کرا لیں، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. انہوں نے ایک سیکنڈ، انہوں نے انڈیا کی ایگزامپل دی. مائی فرینڈ مصطفیٰ، میرا خیال ہے کہ مس پلیسڈ ریفرنس تھا، اس لیے کہ انڈیا میں مسلسل جمہوریت رہی ہے. انڈیا میں ہر دفعہ الیکشنز ہوئے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں. اس وجہ سے چاہے ادھر انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں اگر حکمران آپ یہ ہم تو یہاں پہ تو ادھر تو ان کی اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کرپٹ ہیں، یہاں پہ تو کیبنٹ میں 80% لوگ جو ہے ضمانتوں پہ ہیں. تو آپ کیا کمپیئر کر رہے ہیں؟ کس نے NRO دیا ان کو؟ کس نے NRO دیا؟ پہلا NRO دیا نہیں، ابھی کس نے دیا؟ عمران خان جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں. بالکل لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا تو کوئی ملک کے ساتھ اس طرح کی کوئی دشمنی بھی نہیں کر سکتا جو جنرل باجوہ نے. دیکھیے نا، یہی ہوتا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے، جب 2000 میں مشرف نے دیا تھا. عدالتوں پہ الزام لگا رہے ہیں آپ پاکستانی؟ پورے سسٹم پہ لگا رہے ہیں. جی دیکھیں، یہ مطلب یہ عدالتیں اگر عمران خان کے مخالفین کو سزا دیں تو اچھی ہے. ایک ایلیٹ مافیا ہے جو کہ اس ملک میں ہر فیصلے پہ اپنا اثر انداز ہوا ہے، میرٹ پہ نہ ہوا ہے، نہ قانون کی بالادستی پہ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں، کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ کون ہے کہ جو کہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، کون ہے کہ جو کہے کہ جی اسمبلیاں ٹوٹے تو الیکشن نہیں ہوں گے. اگر عمران خان کے مخالفین کو سزا دیں تو اچھی ہیں، اور اگر بری کر دیں تو آپ کہیں گے کہ NRO دے دیا. جی نہیں، دیکھیں، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں ان پہ پیپلز پارٹی پہ، انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہیں، یہ ہم نے نہیں بنائے. ہم نے صرف منی لانڈرنگ کا کیس بنایا، اس کے علاوہ ہم نے کیس نہیں بنائے. لیکن ہوتا کیا ہے، ٹیٹیز کا کیس بنایا تھا. کس کا؟ ٹیٹیز کا. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ٹیٹیز کا کیس ہم نے بنایا تھا. اور کیا ہوا اس کا؟ جس دن حلف لینا تھا، جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، محترم نے حلف لے لیا، بیٹے بھی فارغ ہو گئے. 3 سال تک جنرل باجوہ کی آپ کیا تعریفیں کرتے رہے 3 سال پہلے تک. ٹھیک ہے، مانتے ہیں، ٹھیک، آپ کلپس بھی چلا دیں. میں آپ کو بتاؤں، اب آپ ملک دشمنی کے الزامات لگا رہے ہیں. دیکھیں سر، تضاد دیکھیں اپنے بیانات. نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کہتے رہے. نہیں، آپ ہی یہ لوگ ہیں جو کہ مارشل لا لگانا چاہتے تھے. آپ کو نہیں پتا تھا ڈبل گیم کر رہے ہیں وہ؟ آپ کو نہیں پتا تھا وہ پالیٹکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم کون پالیٹکس کر رہے ہیں؟ جنرل باجوہ کی بات ہو رہی ہے نا. جنرل باجوہ پالیٹکس کر رہے ہیں. آیا یہ زیب دیتا ہے؟ آیا یہ زیب دیتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا چلا؟ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں ہم ہیں ایکسٹینشن کی، دیکھیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشنز کروائیں، اور ایسے لوگ جو کہ جرائم پیشہ ہیں، جس میں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف شامل ہیں، وہ اگر وہ چوز کریں گے کسی بھی اس کو، تو ایک اچھے آدمی کو بھی کنٹروورشل بنا دیں گے. ایکسٹینشن بھی انہوں نے دینی تھی. اور کس نے دینی تھی ایکسٹینشن؟ جو آپ بات کر رہے تھے جناب باجوہ کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. بھائی ہمارا یہ پولیٹیکل سٹینڈ تھا بھائی، ہمارا حق بنتا ہے. ہمارا اپوزیشن، دیکھیں ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے
جو بھی فیصلے ہم کریں ہم اپنی پولیٹیکل. شبلی فراز صاحب، پاکستان تحریک انصاف تو وفاقی حکومت کو گرانے کے لیے آئی تھی نا، اور خان صاحب انہی 2 اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کر رہے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کی اپنی حکومت ہے. تو یہ اپنی حکومت کے اوپر خودکش حملہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اس سے وفاقی حکومت کو کیا اثر ہوگا، کیا ان پہ فرق پڑے گا؟ یہ میرے بھائی نے استعفیٰ دیا نا، تو اس نے کوئی خودکش کیا؟ یہ ایک دیکھیں، بعض اوقات آپ نے ایک سرٹن پوائنٹ کو ایمفیسائز کرنے کے لیے ایک اپنے اصول کی اصول کی سیاست پہ آپ نے ایک سٹیپ لینا ہوتا ہے. آپ اگر اسی طرح ادھر ادھر ہوتے رہے، ہمارا شروع دن سے پچھلے 7 مہینے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جس نے کہ اکانومی کو باوجود تمام مشکلات کے، کووڈ کے، ہم نے اس کو 6% کی گروتھ پہ پہنچا دیا تھا. اب یہ جو آئے ہیں جو تجربہ کار، جو کہ بڑے کہتے تھے کہ جی شہباز شریف پتہ نہیں کیا ہے، معیشت پہ بات ایکسپوز ہو گیا. 3 سال میں آپ نے کیا کمال کیا اور بالکل کیا کمال انہوں نے کیا. کیا تیر مارے، اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نہیں، نا. پہلے آپ ذرا ہمیں کلیئر کریں نا کہ خان صاحب واقعی اسمبلیاں توڑیں گے یا صرف یہ بالکل اعلان ہی رہے گا، توڑیں یا گے. یو ٹرن بھی لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہلچل مچی ہوئی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. بھاگ دوڑ تو کریں گے، لوگ کریں گے. کئی لوگوں کی انٹرسٹ میں نہیں ہے. پہلے اس حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے، ان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹیں، بیکاز یہ تو ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب ہم جو ہے تو الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمارے پاس پولیٹیکل، او بھئی یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے، فائنل ہے، کانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے. بالکل یو ٹرن بھی تو لے سکتے ہیں نا. اور پھر خان صاحب کو کیا کوئی کہہ سکتے ہیں اگر یو ٹرن لے لیں تو؟ دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے. یہ تو آپ نے ایک ایسے سیریس ایشو پہ ایک ایسا کامنٹ کر رہی ہیں آپ. یہ یو ٹرن میں یہ بات کر رہی ہوں، خان صاحب کہتے ہیں عظیم لیڈر لیتا ہے وہ. دیکھیں چیزیں حالات کے مطابق کی جاتی ہیں. اب ہم کل جو ہے تو اس کا اعلان کرنے والے ہیں. آپ کیوں آپ کو اس بات کا کیوں اعلان؟ خان صاحب کہیں کہ اسمبلی ہم توڑ دیں، کیوں اعلان؟ جب آپ یہ کہتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پرویز الہی نے اسمبلی پر، پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پہ دستخط کر کے خان صاحب کو بھیج دیا ہے، تو پھر اعلان کی کیا گنجائش ہے سر؟ آپ گورنر کو بھیجیں وہ. نہیں جی، دیکھیں اپنی ایک پولیٹیکل اور ایک سمبولک ویلیو ہوتی ہے کہ جب آپ ایک اعلان کرنے والے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص موقع، ایک خاص مقام پہ اس کو کیا جاتا ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس میں مسئلہ کیوں ہے. اصل چیز تو مسئلہ ہونا چاہیے آپ کو کہ باوجود اس کے کہ ملک جا رہا ہے کھڈے میں، بلکہ چلا گیا ہے. ان 7 مہینوں میں جو بیڑا غرق ہوا ہے عوام کا، جن کو کہ 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور یہ جو بیکنگ سے آئے تھے ادھر وہ کرنے کے لیے، مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے کے، آپ کا بھی اس میں کچھ قصور تھا. نہیں دیکھیں ہمارا 4 وزرائے خزانہ لگائے آپ نے. دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، اور وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باکر وہ کس کے نمائندہ تھے؟ آئی ایم ایف کی شرائط آپ کے دور میں جو طے ہوئی تھی وہی چل رہی ہیں سر. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، اگر تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ایسا ہے، بالفرض ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، اس وقت جب ایسی صورتحال ہو تو اس میں عوام کے پاس کون جاتا ہے اور عوام سے کون بھاگتا ہے؟ یہ پھر کیوں؟ عوام کی فکر ہے کسی کو؟ ہمیں ہے نا، ہمیں ہے، ہم کیوں نہیں ہے؟ آپ تو اسمبلیاں توڑنے اور جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں سر. کیا بات کر رہی ہیں؟ ہم تو پریسائسلی اسی لیے توڑ رہے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. عوام کا جو انہوں نے جو غربت سے جو ان کی کھانا پینا بھی ان کو دستیاب اب نہیں ہے، ہم اس صورتحال کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. بیکاز پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے جس کی وجہ سے اکانومی تباہ و برباد ہو گئی ہے، جس وجہ سے کہ اس لیے 1 سیکنڈ جی دیکھیں ایشو کیا ہے اس وقت. یہ آئے ہیں جو کہ مستد اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ اس لیے آئے تھے اور ان کے خرم دستگیر نے